السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج ہم 10ویں پارے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما بے شک، غنیم تم نے جو غنیمت حاصل کی ہے، من شیئن کسی چیز سے بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن باہم ملی دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال غنیمت جو ہے، کھڑکیاں بند کر دو، مال غنیمت جو ہے اس مال کو کہتے ہیں جب مسلمان کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو جہاد کے نتیجے میں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو جہاد کیے بغیر ہی دشمن خود ہی ہار تسلیم کر لے اور مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت جو ہے وہ جتنا بھی ہو اس کے ٹوٹل 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اور باقی جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے تو مجاہدین کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال غنیمت ہوتا تھا، آپ اس میں بھی اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ سورۃ الانفال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ہی احد کی لڑائیوں کا بھی تذکرہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس حوالے سے فرماتے ہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریبی کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ اور وہ دور کنارے پر تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یہ اللہ نے بدر کی لڑائی کا تذکرہ کیا ہے۔ بدر کی لڑائی کے وقت مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ اوپر تھی اور دشمن اس سے بہت نیچے تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو قافلہ ہے وہ پہاڑ کے اوپر والی جانب میں ہو اور ایک نیچے والے حصے میں ہو تو لڑائی کرنا کہاں آسان ہے اور کس جگہ پہ لڑائی کرنا مشکل ہے۔ یقیناً صحابہ کرام کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی کہ وہ اوپر سے نیچے حملہ کر رہے تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اگر تم آپس میں وعدہ کرتے ضرور تم خلاف کر لیتے، اختلاف کرتے مقرر وقت میں، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا اور لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو، کان مفعولا جو کیا جانے والا تھا۔ اگر صحابہ کے درمیان اس معاملے کو چھوڑ دیا جاتا کہ تم طے کر لو کہ کس جگہ پہ آپ نے لڑائی کرنی ہے اور کس جگہ پہ نہیں، تو یہ معاملہ مختلف ہی ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پہلے مشورہ کیا تھا کہ ہم یہ لڑائی کس جگہ پر کریں۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر یہ لڑائی لڑی جائے، بعض نے کہا کہ باہر نکل کے لڑائی لڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر جو فیصلہ کیا اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں تھا اور اس میں مسلمانوں کے لیے فائدہ بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہم نے آپ کی لڑائی کروائی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ تاکہ ہلاک ہو جائے
جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ یعنی اگر کافر مریں تو ان کے پاس بھی ایک دلیل ہو کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، اور اگر مسلمان زندہ رہیں تو ان کے پاس بھی ایک دلیل ہو کہ ہم نے کافروں سے جیت کو حاصل کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ بہت زیادہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب وہ دکھا رہا تھا آپ کو انہیں اللہ آپ کے خواب میں تھوڑے، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر وہ دکھاتا آپ کو انہیں تعداد میں زیادہ، لفشل تو تم ضرور ہمت ہار جاتے۔ یہ جو غزوہ بدر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے ہوئے تھے، آپ کو خواب آیا۔ خواب کیا تھا؟ کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، جبکہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ بہت تھوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نبی کو خواب میں یہ دکھا رہا تھا کہ کافر تھوڑے ہیں اور مسلمان زیادہ ہیں۔ یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ حقیقت یہ تھی کہ کافر تو 1,000 سے زیادہ تھے اور مسلمان صرف 313 تھے، تو یہ ایک دھوکہ تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایسی صورت کیوں بنائی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ پہلے ہی بتا دیتا نا کہ کافروں کی تعداد تم سے 3 گنا ہے، تو تم لتنازع، تم ہمت ہار جاتے، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے کہ ہم نے کافروں کے خلاف لڑائی لڑنی ہی نہیں ہے۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، یعنی آپ کو ایک تسلی دے کے اللہ نے آپ کو سلامت رکھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے تو پھر جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ نے دکھایا کہ کافر تھوڑے ہیں مسلمان زیادہ ہیں، حقیقت میں مسلمان تھوڑے تھے کافر زیادہ تھے، تو اللہ کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور نبی کے جو خواب ہوتے ہیں وہ تو وہی ہوتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں، تو کیا یہ نبی کا خواب جھوٹا ہو گیا؟ تو اس کی اصل توجہ یہ ہے کہ اگرچہ کافروں کی تعداد زیادہ ہی تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ 1,000 فرشتے بھی تو بھیجے تھے نا۔ اگر 1,000 فرشتے ساتھ شامل کر لیے جائیں، 313 اور 1,000، اس کا مطلب 1,313 یہ تعداد بن جاتی ہے، اور کافر اس اعتبار سے صرف 1,000 تھے۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ ہی تھی اور کافروں کی تعداد تھوڑی تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے بھی تو ایک مدد کی تھی، لہذا اللہ رب العالمین نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ تمہیں دکھا رہا تھا ان کافروں کو، اِذِ الْتَقَيْتُمُوهُمْ، جب تم باہم ملے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور وہ کم دکھا رہا تھا تمہیں ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ کام پورا کر لے، کان مفعولا، جو کیا جانے والا تھا۔ اب یہ صحابہ جب دشمن کے خلاف میدان میں اترے تو اللہ نے جو دیکھنے کا ایک حص ہوتی ہے، اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا، اور یہ معجزاتی طور پر تھا۔ صحابہ جب کافروں کو دیکھتے تو صحابہ کو لگتا کہ کافروں کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اور جب کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو اللہ کافروں کی نظروں کو ایسے دھوکہ دیا کہ کافر دیکھتے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے اپنے مومنین صحابہ کرام کی مدد کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی تمام کے تمام معاملات لٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ٹکراؤ کسی گروہ سے، جب بھی تم قتال کرو کسی گروہ سے، فثبتوا، تو تم ثابت قدمی اختیار کرو۔ اللہ نے یہاں پہ کچھ لڑائی کرنے کے آداب بیان کیے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ نے ثابت قدمی سے لڑائی کرنی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ لڑائی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اس لڑائی میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی۔ لڑائی کے دوران تیسرا اصول یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی آپ نے پوری اطاعت کرنی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کافر کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تو تم ہمت ہار جاؤ گے۔ اگر تم آپس میں لڑنا شروع ہو جاؤ گے تو آپ ہمت ہار جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارا جو روب ہے نا کافروں کے دلوں میں، وہ آپ کا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور اللہ رب العالمین نے اگلا اصول یہاں پر بیان کیا کہ تم نے صبر بھی کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جب لڑائی کے میدان میں اتریں اور کافروں کی طرف سے زبردست قسم کا آپ کے اوپر حملہ ہو جائے، تو وہاں آپ نے جزا فضا نہیں کرنا بلکہ صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، بطرن، اکڑتے ہوئے، وریاء الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ یہ اللہ نے ابو جہل کا تذکرہ کیا۔ بدر کے موقع پر ابو جہل جو تھا وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، اور اس کے اندر بڑا تکبر تھا، چونکہ وہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف تھا، اور انہوں نے مسلمانوں پہ پہلے بھی طرح طرح کے مظالم ڈھائے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ مسلمان کبھی لڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں نے کبھی جہاد کیا ہی نہیں تھا، تو وہی مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی۔ اب چونکہ اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی تھی، تو یہ جو ابو جہل اور اس کی جتنی بھی قوم تھی، یہ بڑے تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی جہاد کے لیے آپ نے جانا ہے، ابو جہل کا راستہ تم لوگوں نے اختیار نہیں کرنا۔ وہ ایک تو اس کے اندر تکبر تھا کہ مسلمان صرف 313 ہیں، ہم 1000 ہیں، اور ایک ان کے اندر اس کے اندر ریاکاری تھی، وہ سارے عرب کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اس نبی کو میں نے جھوٹا ثابت کر دیا ہے، اور میں نے اس کو شکست دے دی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ اس کو جو بھی وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، ایک تو اس نے اس لڑائی کو بڑا مزین کر کے دکھایا، شیطان ان کے پاس آیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شیطان تھا وہ سراقہ بن مالک، یہ ایک بندہ تھا، پہلے تو کافر تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ یہ وہی سراقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا جس نے کیا تھا، 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت لگائی تھی جب آپ ہجرت کر رہے تھے۔ تو یہ سراقہ بن مالک تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک پہنچ گیا تھا، اور جب بھی یہ قریب ہوتا تو اس کی جو سواری تھی، جو اس کا گھوڑا تھا، اس کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ یہ تب بہت بڑا سردار تھا مشرکین کا، قریش کا۔ تو اس کی شکل میں جو شیطان تھا وہ کافروں کے پاس آیا اور کہا کہ لا غالب لکم اليوم، تم جہاد کے لیے، تم لڑائی کے لیے نکلو، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی بندہ غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بہت مالدار تھا اور رئیس آدمی تھا، اس نے کہا کہ میرے جو لوگ ہیں اور میری طرف سے امداد جو ہے وہ سارا کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ایک دفعہ مسلمانوں کے خلاف جا کے لڑو۔ بعض نے کہا کہ وہ انسانی شکل میں نہیں آیا تھا، انسانی شکل میں نہیں آیا تھا، ویسے ہی اس نے دلوں میں وسوسے ڈالے تھے اور دلی طور پہ اس نے مطمئن کر لیا تھا۔ بہرحال دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ انسانی شکل والی جو بات ہے یہ بھی بعض روایات میں آئی ہے۔ تو یہ آیا اور اس نے کہا کہ لا غالب لکم اليوم، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آنے والا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں جماعتوں نے، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ واپس پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پر۔ جب دونوں یہ جو جماعتیں تھیں میدان میں اتریں، تو شیطان نے دیکھا کہ ایک طرف تو کافر، دوسری طرف مسلمان، پھر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نورانی فرشتے، تو یہ جو شیطان تھا اپنے الٹے پاؤں
ایڑیوں پر یہ واپس چلا گیا۔ وقال، اور اس نے کہا، انی بری منکم، میں تم سے بیزار ہوں۔ کیوں تم سے بیزاری کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ انی ارا مالا ترونا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے، مطلب میں تو فرشتے دیکھ رہا ہوں اور تمہیں تو وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے۔ وانی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے کیا بولا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ سے تو وہ نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا اس لیے کہ یہاں پہ اگر میں کھڑا ہو گیا تو کیا پتا کہ مجھے بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، لہٰذا مجھے تو بھائی ڈر لگتا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب وہ کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دے دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے۔ یہ بعض نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی جو ان کا ایمان تھا وہ بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ جب یہ میدان میں اترے تو دشمن زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے، تو انہوں نے بھائی کہا کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہمارے دین نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ اللہ فرماتے من یتوکل علی اللہ، جو بھروسہ کرے گا اللہ رب العالمین کی ذات پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ جب اللہ غالب ہے تو اللہ کا لشکر بھی ہر صورت غالب رہے گا۔ ولو ترا، اور کاش آپ دیکھیں، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا فرشتے، جب فرشتے کافروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کاش آپ وہ کبھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ منظر کیا ہوتا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ ضربیں لگاتے ہیں کافروں کی، جب روح قبض ہوتی ہے تو یہ ان کو مارتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو، کیونکہ فوراً ان کے لیے عذاب جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، یعنی جو اعمال تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں نا، یہ اس کی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسے حال ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ نہایت طاقتور اور بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک، یہ بأن اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالی لم یک مغیرن، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جو اس نے انعام کی ہو اسے، علی قومن، کسی قوم پر، حتیٰ یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ تو جو خود اچھا ہونا نہیں چاہتے اللہ ان کو اچھا نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال وہی حال ہوا جیسا کہ آل فرعون کا تھا، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین مکہ جو ہے نا، ان کا وہی حال ہوا جو آل فرعون کا تھا، جو قوم عاد کا تھا، سمود کا تھا۔ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج کے ان کو ختم کیا، اور ان کافروں کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرمایا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا مزاج ہے، کہ جو بھی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب بھی، بے شک برے جانداروں میں سے، یعنی جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سب سے برے لوگ اللہ کے ہاں وہ ہیں الذین کفروا، جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ انسانوں میں اور جانداروں میں، انسان بھی جاندار ہے،
جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کے تمام جانداروں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ ہے جو کافر ہے، ایمان نہیں لاتا۔ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے رسولوں کا وعدہ کیا ہے، منہم ان میں سے، ثم ینقضون پھر وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے وعدے کو، فی کل مرتن ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ نہیں ڈرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ امن معاہدے کیے تھے۔ وہ امن معاہدے کیا تھے کہ جیسے ہی باہر سے کوئی آدمی ہمارے اوپر حملہ کرے گا، کوئی قوم حملہ کرے گی، تو ہم سبھی آپس میں متحد ہو کے اس کو جواب دیں گے۔ یہودیوں کا دفاع بھی ہم کریں گے، ہم مسلمانوں کا بھی دفاع کریں گے۔ اور یہ امن معاہدہ تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اکثر جو یہودی تھے مدینہ کے آس پاس رہتے، وہ یہ وعدہ خلافی کر دیا کرتے تھے، عہد کو توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن سے آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں نا، یہ اوس کا قبیلہ تھا، خزرج کا قبیلہ تھا، یہ ہمیشہ یہ وعدوں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ ان کو پاؤ کسی جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ تو بھگا دو ان کے ذریعے انہیں، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ویسے ڈائریکٹ تو آپ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے، لیکن اگر کبھی یہ آپ کی لڑائی میں شامل ہو جائے نا تو پھر آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ وَإِنَّمَا تَخَافَنَّ مِنْهُمْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر واقعی آپ ڈریں کسی قوم سے خیانت پر، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو پھینک دیں ان کی طرف مساوی طور پر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ دو قبیلے تھے، یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے اور بڑے خطرناک تھے۔ یہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے خاص راز ہوتے تھے یہ ان کو بھی ظاہر کر دیتے تھے۔ دشمنوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کے ساتھ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو کے دشمنوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کو جلا وطن کر دیا اور آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ ان دونوں سے زیادہ خطرناک تھا۔ خندق کے موقع پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی، اور جو 10,000 کا لشکر تھا انہوں نے ان کی حمایت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے چالیں چلی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا، اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کا جو محاصرہ کیا تھا وہ تقریباً 25 دن پر محیط تھا۔ 25 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکالا ہی نہیں، نہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے، نہ اپنا قلعہ انہوں نے چھوڑا۔ پھر 25 دنوں کے بعد یہ جو لوگ نیچے آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے درمیان جو سعد رضی اللہ عنہ ہیں وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ ان دنوں شدید بیمار تھے، آپ کو ایک تیر لگا تھا، آپ زخمی حالت میں مسجد نبوی میں موجود تھے۔ تو چونکہ سعد رضی اللہ عنہ کا تعلق کبھی اس قبیلے کے ساتھ رہا تھا تو انہیں یہ لگتا تھا کہ سعد ان کے حوالے سے کوئی نرم فیصلہ کریں گے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جتنے بھی ان کے بالغ مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، جتنے ان کے چھوٹے بچے ہیں ان کو غلام بنایا جائے گا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے گا، ان کے مال کو مال غنیمت بنایا جائے گا۔ تو حضرت سعد نے جب یہ فیصلہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے عرش پر بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ تو اس موقع پر بنو قریظہ کے 6,000 مردوں کو قتل کیا گیا تھا، 6,000 مردوں کو قتل کیا گیا تھا، ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنایا گیا تھا، اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ وعدہ کر کے آپ کے ساتھ یہ خیانتیں کرتے ہیں، لہٰذا اللہ خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ ایک سبق ہے ہمارے لیے، ہمارے جو اس زمانے میں بہت سے ممالک کا، ہمارا بھی کافروں کے ساتھ بہت سے معاملات میں امن معاہدے ہیں اس وقت، تو ہمارے جو امن معاہدے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی توڑے جاتے ہیں، ہمیشہ ان کی پامالی کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی
وہ غیرت والا حکمران ہو تو وہ ان آیات پر عمل کرے، تو جتنے بھی کافر ہیں وہ اس وقت تو بچ ہی نہیں سکتے جو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحسبن الذین کفروا سبقوا، اور نہ ہرگز گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ نکلے ہیں۔ انہم لا يعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کافر بچ بھی گیا ہے نا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس نے اللہ کو عاجز کر دیا ہے یا اللہ کو یا مسلمانوں کو اس نے ہرا دیا، ایسا نہیں ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں تم تیار کرو ان کافروں کے لیے جتنی تمہارے پاس قوت سے استطاعت ہے۔ جنگی جو تیاریاں ہیں، یہ تیر پکڑنا، تلوار پکڑنا اور کلاشن پکڑنا اور دشمن کے خلاف لڑنے کی بنیادی جو صلاحیت ہے اس کو حاصل کرنا، اس میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑائی کرنے کی جو جو بنیادی جو مہارت ہے اس کو حاصل کرے۔ اللہ نے یہ فرض کی ہے، لڑائی فرض ہے یا نہیں، لیکن لڑائی کی تیاری ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ لڑائی کی تیاری کرے۔ کسی وقت بھی کافروں کے خلاف جب لڑائی ہو جائے تو ہر شخص کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ دشمن کے خلاف لڑ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے تیاری کرنی ہے نا، یہ تیاری کیسی ہے؟ من رباط الخیر، بندے ہوئے گھوڑوں سے، یعنی مسلمانوں کے پاس لڑائی کے لیے گھوڑے ہونے چاہیے۔ ترہبون بھی عدو اللہ، تم ڈراتے ہو ان گھوڑوں کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم آخرین، کچھ اپنے دشمنوں کو، دوسروں کو، من دونہم، ان کے علاوہ، یعنی تمہارے اندر بھی تو کوئی منافقین ہے نا، تو وہ بھی اس سے ڈریں گے کہ مسلمانوں کے پاس کم از کم لڑائی کے لیے گھوڑے موجود ہیں۔ لا تعلمونہم، کچھ تمہارے اندر ایسے دشمن ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو تب زمانہ تھا، گھوڑوں کا زمانہ تھا، تیر تلوار کا زمانہ تھا، تو اب چونکہ جدید ٹیکنالوجی ہے، تو اگر کوئی ملک اس کے پاس ایٹمی قوت موجود ہے تو یہ بھی ایک جہاد کی تیاری ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی فوج موجود ہے اور وہ فوج بڑی مضبوط ہے اپنے اس کام میں، تو یہ بھی ایک جہاد کی تیاری ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہم نے جہاد کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا لٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اس حال میں کہ تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ جب جہاد کا تذکرہ ہوگا تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی تذکرہ ہوگا، کیونکہ جہاد چندے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاد میں کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے چندہ مانگا کرتے تھے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ ظاہر ہے جب مسلمان کافروں کے خلاف لڑتے ہی رہیں گے نا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن کمزور ہوگا اور وہ مسلمانوں کے پاس آئے گا اور آ کر کے صلح کی درخواست کرے گا کہ بھائی ہم اب مزید آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو قوم ذلیل ہو کے آپ کے پاس صلح کے لیے آ جاتی ہے اور وہ آپ سے لڑائی نہیں کر سکتی، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ جھک جائیں، مطلب آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ صلح کرنے میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے، اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ ارادہ کریں کہ ان يخدعوك، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ وہی ہے جس نے قوت بخشی آپ کو اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مومنوں سے، یعنی اللہ نے، ویسے تو کافر اگر آپ کے خلاف کوئی چال چلیں گے، وعدہ کو توڑیں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، پھر یہ ہے کہ مومنین بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ کے خلاف کبھی بھی دشمن کو اٹھنے نہیں دیں گے۔ اگر دشمن اٹھ جائے گا تو اللہ کی مدد اور صحابہ کرام کی طرف سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نصرت تھی، وہ ایک بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انعام تھا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اس نے الفت ڈال دی ہے ان کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ہے۔ جب یہ مسلمان نہیں تھے تو کوئی کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کوئی کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ قبائل ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو اسلام کی وجہ سے اللہ فرماتے کہ ان کی دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی ہے۔
لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ما الفتا بین قلوبہم، نہیں الفت پیدا کر سکتے تھے آپ ان کے دلوں میں، یعنی آپ ان کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں تو لڑائیاں تھیں، باپ دادا سے لڑائیاں تھیں، ایک بندہ قتل ہو جانے پہ سارے سارے قبیلے کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو ان کی تو لڑائیاں عروج پر تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ الفت ڈالی ہے۔ آپ سارا کچھ بھی خرچ کر لیتے، وہ اتنے ضدی لوگ تھے کہ وہ کبھی بھی آپس میں محبت کرنے والے نہیں بن سکتے تھے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ خوب غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک، اور انہیں بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں، مومنین، یعنی آپ کو دشمنوں سے دوستیاں اور یاریاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو کافی ہے، مومنوں کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ ابھاریے مومنوں کو قتال پر، اے نبی آپ مومنوں کو قتال پر ابھاریے، یعنی مومنوں کو کہیے کہ لڑائی بھی کرنی ہے۔ ان یکم منکم عشرون، اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو مئتین، وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی مومنوں کے اندر اللہ نے اتنی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ آپ کے 20 صحابہ اور دشمن 200، تو یہ 20 صحابہ 200 پر بھی غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر تم میں سے 100 مومن ہو، یغلبوا الفن، تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بأنہم، اس وجہ سے، قوم لا یفقہون، کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصول یہ ہے کہ 20 بندے جو ہیں وہ 200 کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اور 100 بندہ 1000 بندے کے خلاف لڑ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمانی قوت جو ہے نا، ایمان اتنا آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور ایمان کی وجہ سے لوگوں کو قوت ملتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے ہلکا کر دیا ہے تم سے بوجھ، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ نے جان لیا ہے کہ تمہارے اندر نا تھوڑی سی کمزوری بھی ہے۔ ویسے اللہ فرماتے ہیں کہ 20 بندوں کے لیے 200 بندے، اصول یہی ہے کہ کافر، اس کی چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، اور مومن کی حیثیت ہے، تو مومن ویسے اصولی طور پہ 20 بندوں کے مقابلے میں 200 بندے ہوں اور دشمن جیت جائے، تو یہ ایک پریشانی والی بات ہے، کیونکہ اتنے یہ آپس میں ایک بہترین مقابلہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہارے اندر بھی کمزوری آ گئی ہے، اللہ اس کمزوری کو جانتا ہے۔ فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر تو ہر صورت غالب آ ہی جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ پہلے ایک بندے کے مقابلے میں 20 بندے تھے، اب یہاں 2 بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ، چونکہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ چکی ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو منافقین تھے، تو پلس مائنس کر کے وہ یہ صورت بنتی ہے کہ ڈبل بھی آپ سے لوگ ہوں تو آپ اللہ کے حکم سے ان کو مات دے سکتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یکون لہ اسرا، کہ ہو اس کے پاس قیدی، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون بہالے زمین میں، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بدر کے موقع پر 70 ایسے کافر تھے صحابہ کرام نے جن کو قیدی بنا لیا تھا۔ اب جب قیدی بنا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ان سے آپ فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، فدیہ نہیں ہمیں چاہیے، ہم ان کو قتل کریں گے، جو میرا قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، جو آپ کا قریبی ہے وہ آپ اس کی گردن اڑائیں۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بھتیجے بھی شامل تھے، اور انہوں نے ان کی طرف سے فدیہ دے دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے عقیل کا فدیہ دے دیا، بعض اور بھی
ان کے رشتہ دار تھے، تو بعض صحابہ کے ایسے رشتہ دار تھے تو انہوں نے فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قیدی اس کے پاس ہو اور وہ جیت چکا ہو اور پھر وہ ان سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دے۔ تم لوگ دنیا چاہتے ہو جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے، اگر تم ان کی گردنیں اڑا دیتے تو اس سے دشمن اور کمزور ہو جاتا، دشمن اور کمزور ہو جاتا، آپ کے خلاف لڑنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دونوں رو رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں زاروں کی طرح رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو فیصلہ کیا تھا نا قیدیوں کے بارے میں، وہ تمہارا فیصلہ صحیح تھا، ہم دونوں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ غلط تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو پاس والا درخت ہے، اللہ نے عذاب بھیجا تھا تو وہ درخت کے پاس آ چکا تھا، قریب تھا کہ اللہ اس عذاب میں ہمیں بھی لپیٹ دیتا۔ تو اللہ رب العالمین کو اس سے انتہائی غصہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ لکھی ہوتی یہ بات اللہ کی طرف سے جو طے ہو چکی ہے، یعنی اللہ نے اگر آپ کو معاف نہ کیا ہوتا، نبی کی غلطیاں بھی معاف ہیں، صحابہ کی غلطیاں بھی معاف ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ غلطیاں معاف نہ کی ہوتی میں، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو یقیناً پہنچتا اس میں سے جو تم نے لیا ہے بہت بڑا عذاب۔ یعنی جو تم نے غلطی کی ہے نا، اگر اللہ نے تمہیں معاف پہلے سے نہ کیا ہوتا تو اللہ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بھی اگر اللہ کی مخالفت کر لے، نبی بھی اللہ کی مخالفت کر لے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس نبی کو بھی عذاب سے دوچار کر دے۔ یہ آیت مبارکہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ نبی کا فوراً مواخذہ کر رہے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے، اللہ نے نبی کے لیے عذاب بھیج دیا، پھر کہا کہ چونکہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں عذاب سے تمہیں دوچار نہیں کر سکتا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ پھر اللہ نے اجازت دے دی کہ تم نے جو فدیہ وغیرہ ان سے لیا ہے، پھر جو غنیمتیں تم لوگوں نے حاصل کی ہیں، اب یہ تمہارے اوپر حرام نہیں ہے، لہذا تم کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لمن اس سے فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں سے، این یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر معلوم کر لے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم خیرا، تو وہ تمہیں زیادہ بہتر عطا کرے گا، مما اس سے اخذ منکم جو تم سے فدیے لے گئے ہیں۔ بعض ایسے قیدی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے نبی، اصل بات یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمیں ہمارے سرداروں نے حکم دیا اور ہمیں مجبور کیا، ہم تو مجبوری کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم مجبور تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم صحیح بول رہے ہو یا غلط بول رہے ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر جو تم نے فدیہ دے دیا ہے، اگر آپ دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اللہ تمہارے اس فدیے سے زیادہ بہتر آپ کو مال دے دے گا، لیکن اگر تم جھوٹ بول رہے ہو صرف فدیہ بچانے کے لیے تو پھر اللہ تمہارا فدیہ تمہیں واپس نہیں لٹائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، فقد خان اللہ من قبل، تو خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے بھی۔ پھر بھی اگر آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش میں ہے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے بدر کے موقع پر بھی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو گرفتار کروا دیا۔ پہلے بھی دھوکہ دیا تو گرفت میں آگے، اب بھی اگر یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو تو پکڑے جائیں گے، کوئی بات نہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی
ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، یعنی کچھ انصار مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، کچھ مہاجرین تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی ہے، ان کو اپنے گھروں میں جگہ بھی دی ہے، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا ہے، اور ان کی شادیاں نکاح کروائے ہیں، کاروبار میں ان کو حصے دلائے ہیں۔ والذین، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، ما لکم من اللہ من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی سے کوئی تعلق کچھ بھی، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بظاہر مسلمان تھے، مدینہ کے اندر نہیں رہتے تھے بلکہ مدینہ سے باہر رہتے تھے، کہتے یہ تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نہ تو یہ صحیح معنوں میں ایمان لاتے تھے، نہ ہی کافروں کی زمین کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ دشمنوں کی طرف داری کرتے تھے، مسلمانوں کی خبریں دشمنوں تک پہنچاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے، کیوں؟ جب تک وہ اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے آپ کے پاس نہیں آ جاتے نا، تب تک ان کے ایمان کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پھر تمہارے لیے ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہیں ان کے ایمان میں شک، لیکن اگر دین کے حوالے سے تم سے مدد مانگتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ الا علی قوم، مگر ایسی قوم کے خلاف کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اگر وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ ہمارا فلاں قبیلے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو ہماری ان کے خلاف مدد کریں، اگر وہ فلاں قبیلے کے ساتھ آپ کا ایک امن معاہدہ ہے پھر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض دوست ہیں بعض کے، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا ان تفعلوا، الا تفعلوه تکن فتنۃ، اگر نہ تم ایسا کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو فتنہ ہوگا زمین میں اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی اگر تم کافروں کو دوست بنانے کی کوشش کرو گے تو وہ آپ کے دوست تو بن جائیں گے، پھر آپ سے راز لیں گے، پھر وہ آپس میں ان رازوں کو افشا کر دیں گے، اس سے زمین کے اندر فساد بہت زیادہ ہوگا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ایمان والے ہیں حقیقی طور پر۔ لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق ہے بہت باعزت۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعدی، بعد اس کے کہ وہاجروا، انہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، معکم، تمہارے ساتھ مل کے، فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، تو وہ لوگ تم میں سے ہی ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے والے، بعضهم اولیٰ ببعض، ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہماری سورۃ الانفال یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ التوبہ، سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، 113واں اس کا نمبر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے، مصحف کے اعتبار سے 9 نمبر ہے، آیات اس کی جو ہیں وہ 129 ہیں، رکوع اس کے 16 ہیں۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز بھی نہیں ہے۔ اب یہ اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو اس کی جو حقیقت ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، لیکن اس کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ دونوں کا ایک موضوع ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا، دونوں میں بدر احد کے بارے میں تبصرہ ہے، اور سورۃ التوبہ کے اندر بھی انہی دونوں جنگوں کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ جو موضوع پیچھے چل رہا تھا اس سورہ مبارکہ میں بھی وہی موضوع ہے، تو گویا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہوتا ہے ایک فاصلہ یا ایک فرق، وہ نہیں ہے۔ تو آپ یوں ہی سمجھیے کہ دونوں جو صورتیں ہیں نا وہ در حقیقت ایک ہی ہیں، کیونکہ موضوعات کے اعتبار سے، تذکروں کے حوالے سے، قصوں کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے دونوں جو صورتیں ہیں ان کا موضوع ایک ہے۔ شاید اس کی یہی وجہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے
اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا مشرکوں میں سے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، کہ بعض مشرکوں یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رکھے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ اکثر جو لوگ تھے وہ وعدہ خلافی کر لیتے، جہاں کافروں کو موقع ملتا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، وہاں پہ وہ بدعہدی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیتے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے سے پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ برات کا اعلان کر لیجئے اور کہیے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے جو معاہدے تھے ہم خود ان معاہدوں کو ختم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے صحیح معنوں میں ان وعدوں کو پورا کیا ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ ساری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے تھے، وہاں کوئی بندہ جاتا اور جا کر کے اونچی آواز سے اعلان کرتا کہ فلاں قبیلے کا فلاں قبیلے کے ساتھ جو وعدہ تھا آج کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنایا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر گئے، صحابہ کرام وہاں پر جمع تھے، ساری دنیا سے لوگ وہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر بآواز بلند وہاں پہ کئی دفعہ یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کے جن جن قبیلوں کے ساتھ، جن جن قوموں کے ساتھ معاہدے تھے، امن معاہدے، آج کے بعد وہ معاہدے ختم ہو چکے ہیں، اور ہم یہ مدت آپ کو دے رہے ہیں 4 مہینے۔ 4 مہینے آپ اپنا بندوبست کر لیں، کوئی ہمارے ساتھ پختہ وعدہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، کوئی ہم سے بھاگ کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ بھاگ جائے، یعنی جو بھی آپ کوئی احتیاطی تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں کریں۔ 4 مہینوں کے بعد ہم آپ کے خلاف جہاد کریں گے، جہاں آپ ہمیں نظر آئیں گے ہم آپ کو قتل کریں گے۔ فسیحوا فی الارض، تو تم چلو پھرو زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے، وعلموا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک نہیں تم عاجز کرنے والے اللہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اللہ کو، نبی کو اور مومنین کو ہم نے ہرا دیا، تم ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے بھی اور اس کے رسول کی طرف سے بھی۔ اور یہ اعلان کن کے لیے ہے؟ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، اس کا رسول بھی مشرکوں سے بازار ہے، بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر تم توبہ کر کے صحیح معنوں میں بندے بن جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑ لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کس چیز کی بشارت؟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک قسم کے عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے وعدہ کیا تھا مشرکوں میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقَصُوكُمْ شَيْئًا، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر نہیں انہوں نے کمی کی وعدے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی، ولم یظاہروا، اور نہیں مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی، فاتموا الیہم عہدہم، تو تم پورا کرو ان کی طرف ان کا وعدہ، الی مدتہم، ان کی مدت تک، یعنی آپ نے کسی مشرک قوم کے ساتھ معاہدہ کیا، آج تک انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور انہوں نے کبھی بھی تمہارے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ ابھی بھی بحال ہیں، یعنی ہم ان کے خلاف وعدوں کو نہیں توڑتے، ان کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کے لیے ہم نے طے کیا تھا، یعنی 10 سال کا معاہدہ ہے، 15 20 سال کا، وہ اتنی دیر چلے گا، کیونکہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، چونکہ اس کے درمیان 4 حرمت والے مہینے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کی جا سکتی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اللہ فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، آپ مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی آپ ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھراؤ کر لو، وَقْعُدُوا، اور تم بیٹھو، لہم، ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ،
यानी जहां भी आपको मौका मिले, 4 महीने गुजरने के बाद आप इनको मारो, कत्ल करो, घेराव करो, इनके लिए घात लगाओ। फ़इन ताबू, फिर अगर वो तौबा कर लें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, फ़खल्लु सबीलहुम, पर उनके रास्ते को छोड़ दो क्योंकि वो मुसलमान हो चुके हैं। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। व इन अहदुम मिनल मुशरिकीना, और अगर कोई एक मुशरिकों में से इस तजारा का वो पनाह मांगे आपसे, अजिर हो, तो आप उसे पनाह दें। यानी मुशरिकों में से कोई बंदा भाग के आपके पास आ जाए और आकर के वो आपसे पनाह मांगे कि मैं आपकी पनाह में आना चाहता हूं, तो जरूरी है जो पनाह मांगे उसको कत्ल करना जायज नहीं है। ये दुनिया का उसूल है कि आप किसी भी सफीर को कत्ल नहीं कर सकते, किसी भी पनाह मांगने वाले को आप कत्ल नहीं कर सकते। वो आपके पास आए हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के कलाम को सुन ले। क्या पता कि वो आपके पास जब रहना शुरू करें तो वो अल्लाह ताला के कलाम को सुन ले। सुम्मा अब्लिगहु मअमना, फिर पहुंचा दो उसकी अमन की जगह। यानी जितनी देर तक वो आपके पास रहना चाहता है वो अपने पास रहे, फिर उसको अमन की जगह पे आप पहुंचा दे। ज़ालिका, ये भी अन्नहुम, इस वजह से कि कौमुल ला यअलमून, वैसी कौम है जो जानती नहीं है। यानी फिर भी ऐसी कौम नहीं समझती कि इस्लाम जो है वो कितना अच्छा दीन है, कि वो पनाह मांगने वालों को पनाह देता है और फिर उनकी महफूज जगह पर उनको पहुंचा देता है। हालांकि वो दुश्मन होते हैं उनके, फिर भी उनको पनाह देते हैं। कई फ़यकूनु लिल मुशरिकीन, कैसे हो सकता है मुशरिकों के लिए कोई अहद, इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक और उसके रसूल के नज़दीक, इल्लल्लज़ीना आहदतुम, मगर उन लोगों के जिनसे तुमने वादा किया है, अहद किया है मस्जिद हराम के पास। फमस्तकामू लकुम, अगर वो सब सीधे रहें, तुम भी सीधे रहो उनके लिए। मस्जिद हराम के पास तुमने बैठ करके ये आहदे वादे किए हुए हैं, अगर वो तुम्हारे लिए सीधे रहेंगे, यानी वो वादों को पूरा करेंगे, तुम भी करो। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपको भी मस्जिद हराम के पास वादा जो है वो आप भी पूरा नहीं करेंगे। अगर वो मस्जिद हराम के पास आपके साथ आके लड़ाई किताल करते हैं तो आप भी कत्ल करोगे उनको, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इजाजत है। इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। कैफ व इन यदहरू अलैकुम, कैसे मुमकिन है इस हाल में कि अगर वो गालिब आ जाएं तुम पर, ला यरकुबू फीकुम, नहीं वो ख्याल करेंगे तुम्हारे बारे में, इल्लन वला जिम्मा, किसी रिश्तेदारी का और ना किसी अहद का। युरदूनकुम बि अफवाहिहिम, वो खुश करते हैं तुम्हें अपने मुंहों से। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो जिनके साथ आपने अहद किए हुए हैं ना, अगर दुनिया में उनको गलबा मिल जाए तो वो किसी सूरत भी आपके साथ नरमी नहीं इख्तियार करेंगे। जो उनके रिश्तेदार सहाबा हैं वो उनको भी कत्ल करेंगे। वो किसी ना वादे का पास लिहाज करेंगे ना किसी रिश्तेदारी का। वो तो इसलिए आपके साथ अमन मुआहदे कर रहे हैं क्योंकि वो कमजोर हैं। आज अगर उनको ताकत मिल जाएगी तो वो किसी चीज का कोई ख्याल नहीं करेंगे। हाँ, मुंहों से तुम्हें अच्छे तरीके से कायल कर लेते हैं, लेकिन उनके जो दिल है ना, वह तअबा कुलूबुहुम, और उनके दिल इनकार करते हैं। जो मुंहों से अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं ना, उनके दिल उन बातों को तस्लीम नहीं करते। वह अक्सर हम फासिकून, उनमें ज्यादातर तो नाफरमान है, यानी वादे पूरे ही नहीं करते। इश्तरो भी आयातिल्लाहि समनन कलीला, उन्होंने बेच डाला है अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत के बदले। फसद्दु अन सबीलिही, तो उसने रोका उन लोगों को उसके रास्ते से। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बेशक बहुत बुरा है जो भी वो अमल करते हैं। ला यरकुबून फी मुमिनिन, नहीं वो ख्याल करते किसी मोमिन के बारे में, किसी रिश्तेदारी का और ना किसी अहद का। व उलाइका हुमुल मुअतदून, यही हद से तजावुज करने वाले हैं। फ इन ताबू, हाँ अगर वो तौबा कर लें, कायम करें नमाज, ज़कात अदा करें, फ इखवानुकुम फिद्दीन, फिर वो दीन में तुम्हारे भाई हैं। और ये जो दीनी अखुवत है, ये सिर्फ उस आदमी के लिए है जो नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, भले वो मुसलमान ही क्यों ना हो। दीनी अखुवत तब बनती है जब वो आदमी नमाजी है। नमाजी नहीं, हमारा उसके साथ दीनी अखुवत कतअन नहीं है। वो ज़कात का मुनकर है, ज़कात नहीं देता, उसके साथ भी हमारी कोई दीनी, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हमने आज तक यही पढ़ा और सुना। वाकयातन मुसलमान मुसलमान का भाई है, लेकिन मुसलमान वो मुसलमान होता है जो नमाज पढ़ता है, जो जक़ात देता है। और अगर वो मुसलमान जक़ात नहीं देता, नमाज भी नहीं पढ़ता, ना नमाजी है ना जक़ात देने वाला है, तो फिर वो मुसलमानों का भाई नहीं है। वनुफस्सिलुल आयात, अल्लाह फरमाते हैं हम आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं ऐसी कौम के लिए, यालमून, जो इल्म रखते हैं। व इन नकसू ईमानहुम,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ وعدہ اپنی قسمیں توڑ دیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے وعدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان کریں، تمہارے دین میں تان کریں، یعنی تمہارے دین کو بھی برا بلا کہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں سے قتال کرو، کفر کے سرداروں سے لڑو، اگر بدعہدی بھی کرتے ہیں، تمہارے دین کے بارے میں تان بھی کرتے ہیں، یعنی دین کے بارے میں تان کیا کرنا ہے؟ قرآن کو جلا دینا، یا قرآن کو برا بھلا کہہ دینا، نبی کے بارے میں گستاخی کر دینا، شعائر جو ہیں اسلام کے ان کی بے حرمتی کر دینا۔ بہت سے آج بھی ہم جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں ان میں یہ کثرت کے ساتھ عمل چلتا آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں جہاد فرض ہو جاتا ہے، جبکہ دشمن آپ کے دین میں تان کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں قاتلو ائمۃ الکفر، پھر آپ نے کفر کے سرداروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی کوئی قسمیں ہی نہیں ہے، لہم لعلہم ینتہون، شاید کہ پھر وہ باز آ جائیں، پھر آپ جب ان کے ساتھ لڑائی کریں گے نا، ممکن ہے وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلونکم، تم قتال کیوں نہیں کرو گے؟ قومن، ایسی قوم کے ساتھ، نکسو ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں ہی توڑ دیں، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور ابتدا کی تھی لڑائی کی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، یعنی مکہ میں تمہارے اوپر تھوڑے ظلم ڈھائے ہیں انہوں نے، تو تم ایسے لوگوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں اتخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی ان کی طاقت سے ڈرتے ہو، ان کے سرداروں سے ڈرتے ہو، ان کے اسلحہ سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے لڑو، تم لڑتے نہیں ہو۔ ان کن تم مومنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو، قاتلوہم، ان کے ساتھ لڑائی کرو، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا انہیں اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، تم قتال تو کرو ایک دفعہ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا، ان کے خلاف اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس لڑائی کے نتیجے میں یشفی صدور قوم مؤمنین، شفا دے گا اللہ مومن قوم کے سینوں کو، اللہ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا جب ابو جہل مرے گا، اللہ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا جب ابو لہب قتل ہوگا، اس سے مومنوں کو سکون ملتا ہے، تو آپ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور وہ دور کرے گا غصہ ان کے دلوں کا، مسلمانوں کو جو غصہ کافروں پر ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ رجوع فرماتا ہے اس پر جسے چاہتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں ان سب نے بنایا اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، ولا رسول ہی، اور نہ ہی آ، اس کے رسول کے، اور نہ مومنوں کے سوا، ولیجتن، کوئی بھی دوست، یعنی جو آپ نے ابھی تک جو ایک دو لڑائیاں لڑی ہیں، اس سے تو صحیح معنوں میں آپ کی جانچ پڑتال بھی نہیں ہو سکی کہ اللہ رب العالمین یعنی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کا دوست کون ہے، اس کے رسول کا، مومنوں کا صحیح معنوں میں دوست کون ہے، اور کون تم میں سے ابھی بھی کافروں کا دوست ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبر رکھنے والا ہے۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کا حق نہیں تھا کہ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ مسجد حرام جو تھی وہ ابھی بھی ان کے پاس تھی، اور اس کے متولی یعنی سارے کے سارے مشرک تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا حق نہیں تھا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف کفر کی، یعنی وہ مانتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ لات منات عزا کی بھی بندگی کرتے تھے، وہ لبیک اللہم لبیک یہ بھی کہتے تھے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک، تیرے لیے ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور ساتھ وہ کہتے تھے الا شریکن، ہاں وہ شریک جسے تو نے خود بنا لیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے،
اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفر کر کے مسجدوں کو کی آباد کاری کر رہے ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیش ہمیش رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، در حقیقت آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر، اور اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشا، اور وہ نہیں ڈرتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، فاولئک ان یکونوا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو امید ہے یہی لوگ ہیں کہ وہ ہوں گے ہدایت پانے والے۔ اجعلتم سقایت الحاج، یہ جو مشرکین تھے نا، یہ اپنی بڑی فضیلت سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا وہ بہت بڑے۔ اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج جی، کیا تم نے بنا دیا ہے پانی پلانا حاجیوں کو، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی آباد گاری کرنا، یہ تم نے برابر سمجھ لیا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الاخر، اس آدمی کی طرح جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک، یعنی تم اگرچہ مسجد حرام کے متولی ہو، لیکن نہ تمہارا ایمان اللہ پر ہے، نہ آخرت پر ہے، نہ تم جہاد کرتے ہو۔ ایک وہ بندہ میرا نبی ہے اور اس کے صحابہ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر جہاد بھی کرتے ہیں، لا یستوون عند اللہ، تم میرے صحابہ اور نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، جہاد کس سے کیا؟ اپنے مالوں کے ذریعے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وانفسہم، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ زیادہ بڑے ہیں درجے میں اللہ کے ہاں، یعنی مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آباد کاری سے بھی بڑا کام کیا ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، ہجرت کرے، جہاد کرے اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اللہ کے ہاں یہ درجے میں زیادہ بڑی بات ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم الفائزون، کامیاب ہونے والے، یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے اللہ، ربہم، ان کا رب، برحمت، رحمت کی اپنی طرف سے، اور رضامندی کی، باغات کی ان کے لیے، فیہا، اس میں، نعیم، نعمت ہے، مقیم، ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرتے ہیں، یعنی اگرچہ وہ تمہارا بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو، کافر ہے نا، تو اس کو آپ نے دوست نہیں بنانا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو دوستی رکھے گا ان سے، تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ محبت آپ کی ہونی چاہیے، بھلے وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا رشتہ دار نہیں، تو جو کافر ہے، بھلے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور تمہارا سارے کا سارا خاندان، اور تمہارا مال، ایک طرف تموہا، جو تم نے کمایا ہے اس کو، اور تجارت، تخشون، تم ڈرتے ہو، کسادہ، اس کے مندہ پڑ جانے سے، وہ مساکن، و گھر، تم پسند کرتے ہو انہیں زیادہ محبوب، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے نا، یعنی کتنی چیزیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت، اور گھر، اللہ نے یہاں پہ یہ 8 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 8 چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے سے بھی آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے نا، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ، پھر انتظار کرو، اللہ لے آئے گا اپنے حکم کو۔ اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بھی آپ کو زیادہ پسند ہیں، تو پھر انتظار کرو، اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق نافرمان قوم کو۔ لقد نصرکم اللہ، البتہ مدد کی اس نے، اللہ نے تمہاری، فی مواطن کثیرۃ، بہت سی جگہوں پہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، یعنی اللہ کے بھی تو تمہارے اوپر بہت سارے احسان ہے نا، اللہ نے ہر جگہ پہ تمہاری مدد کی ہے۔ پھر اللہ نے یاد کروا دیا یوم حنین،
हुनैन के मौका पर अल्लाह ताला ने तुम्हारी बड़ी खास मदद की थी। इद आजबतकुम कसरतुकुम, जब खुश फहमी में डाल दिया था तुम्हें तुम्हारी कसरत ने, फलम तुगनी, तो नहीं काम आई, अनकुम, तुमसे कोई चीज, वजाकत अलैकुमुल अर्द, और तुम्हारे ऊपर जमीन तंग हो गई, बावजूद इस पे कि वो फराख थी, फिर तुम लौटे पीठ फेरने वाले। असल बात ये थी कि हुनैन के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनकी तादाद 12,000 थी। 12,000 थी, और दुश्मन सिर्फ और सिर्फ 4,000 की तादाद में था। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये वाहिद लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, काफिर थोड़े थे। सहाबाई किराम की तादाद 12,000 थी और दुश्मन सिर्फ और सिर्फ 4,000 थे। तो सहाबा में ना कुछ ऐसे बंदे थे जिन्होंने आपस में बातें की। क्या कहा कि आज हर सूरत हम दुश्मन को मात दे देंगे, और ये कौन सा मसला है, हमारी इतनी बड़ी तादाद है, कैसे हो सकता है कि दुश्मन हम हमें कोई शिकस्त दे दे, ऐसे हो ही नहीं सकता, आज तो फतह पक्की हमारी है। और वो अपनी कसरत की वजह से अजबत को, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें खुश फहमी में डाल दिया था तुम्हारी कसरत ने। तो जैसे ही ये जो मुसलमान थे 12,000 की तादाद में, जैसे ही ये उस जगह पे दाखिल हुए, तो उन्होंने अपना बड़ा खास एहतिमाम किया हुआ था। अपने बाज उन्होंने कुछ दस्ते ऐसे थे जो उन्होंने कैमोफ्लाज करके उनको किसी जगह पे छुपा दिया था। जैसे ही सहाबा वो उस जगह पे दाखिल हुए तो उन्होंने यकबारगी में मुसलमानों की तरफ तीर फेंके, जिससे सहाबा किराम को पता ही नहीं चला कि तीर किस जगह से आ रहे हैं। और सहाबा किराम उस वक्त अपने आप को संभाल नहीं सके, यानी एक घोड़े के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, ये घोड़े मुसलसल गिरते गए, सहाबा नीचे गिर गए, और जितने भी लोग थे ये सभी वापस पलट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को आवाजें दी, और कोई बंदा भी पलट कर देखने के लिए सहाबा में तैयार नहीं था। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो थे, इनकी आवाज ऊंची थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से कहा कि तुम सहाबा को बुलाओ। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने फिर आवाज दी, कोई बंदा देखने के लिए तैयार नहीं था। फिर कहा कि वो बैत रिजवान वाले लोग किधर हैं जिन्होंने मरने के लिए मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत की थी, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ। फिर वो बैत रिजवान वाले जो सहाबा किराम थे वो वापस पलटे, फिर दीगर सहाबा किराम भी वापस आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर, आप अपनी जगह पर बदस्तूर कायम रहे, आप पीछे नहीं हटे। जब मुसलमान फिर वापस आ गए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि अनन नबी ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं झूठा नबी नहीं हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। मैं यहाँ पे जम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ूंगा। फिर नतीजा ये निकला कि मुसलमान एक नए तरीके से फिर संभले, उन्होंने अपनी पोजीशन को बेहतर किया। अल्लाह ने फिर मुसलमानों को बाद में फतह अता की। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी वहां पे मदद की थी जब तुम अपनी तादाद पे गुमंड कर रहे थे। आज भी दुश्मन को सिर्फ हमारे साथ जो मसला है वो अपनी तादाद का है। उसे ये लगता है कि हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ चंद चंद करोड़ और चंद, यानी चंद लोग मुसलमान हैं, चंद ममालिक हैं। तो अगर ईमान की बात की जाए तो दुश्मनों के पल्ले कोई चीज नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि जमीन तुम्हारे ऊपर तंग हो गई थी, बावजूद इस बात के कि वो फराख थी, फिर तुम पीठ फेर गए। सुम्मा अनज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर अल्लाह ने नाजल की अपनी सकीनत अपने रसूल पर, मोमिनीन पर। व अनज़ल जुलूदन लम तरूहा, अल्लाह ने फिर मदद की ऐसे लश्कर के जरिए कि तुमने उनको नहीं देखा। लोग कहते हैं कि यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अपनी गैबी फौज, फरिश्ते भेजे। वअद्दबल्लज़ीन कफरू, और अजाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया। वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और ये जजा है काफिरों की। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद मुआफ कर दिया। यानी ये गलती थी कि लोगों ने एक अपने हिसाब से तकब्बुर करना शुरू कर दिया था कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, कोई हमें हरा नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इसके बाद तौबा कबूल की। अला मन यशाउ, जिस पर वो चाहता है। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक जो है ना वो पलीद है, नापाक है। मुशरिक जो है ना वो वाक़तन वाक़तन वो पलीद ही होते हैं, नापाक ही होते हैं। लेकिन उनकी जो नापाकी है वो यानी हिस्सी तौर पे नापाक नहीं होते, वो अपने दिलों के एतबार से नापाक हैं। वैसे ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिका के हाथ से
جو اس نے دودھ دھویا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں سے جو اس نے دودھ دھویا تھا، آپ نے اس کو نوش فرمایا، آپ نے ان کے برتنوں میں دودھ پیا، تو وہ حصی طور پر ناپاک نہیں ہے، یعنی مشرک سے اگر اس کے جسم پہ ہاتھ لگ جاتا ہے یا آپ اس سے مصافحہ کر لیتے ہیں تو آپ ناپاک نہیں ہوتے، وہ کتے کی طرح ناپاک نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے روحانی طور پہ، وہ اپنے دلی طور پہ، وہ اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا، تو وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے اپنے اس سال کے بعد۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور مکہ میں بھی مسلمانوں کا عروج تھا، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول کے حکم سے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ برہنہ حالت میں طواف کرتے تھے، وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، تو کہا کہ تم مشرک ہو، تم نے آج کے بعد مسجد حرام کے قریب ہی نہیں آنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ یعنی یہ اللہ نے کیوں کہا کہ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو؟ کیونکہ وہاں پہ جتنا بھی کاروبار تھا وہ تمام کا تمام مشرکوں کا تھا، یعنی وہاں پہ وہ مال تجارت لے کر کے آتے، پھر وہ سیل ہوتا اور پھر وہ اس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو نکالو یہاں سے۔ اگر تمہیں یہ ہے کہ یہاں پہ تجارت بند ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دے گا، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچا ثابت کر دکھایا۔ آج تک مسجد حرام کے ارد گرد جو بزنس ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین بزنس ہے، وہاں پہ آج بھی اللہ ان کو اس طریقے سے اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے، اس طریقے سے اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے کہ اتنا مال جتنا ان کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال ہو۔ انشاء اگر اللہ چاہے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین، تم قتال کرو ان لوگوں کے خلاف، لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور نہ ہی وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ ہی وہ حرام سمجھتے ہیں اسے جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں وہ اختیار کرتے دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، اللہ کے حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام نہیں سمجھتے، اور وہ اپنے ہی دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، دین حق کو تسلیم نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف لڑیں یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے آپ کو، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔ اس یہاں سے جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام جو ہے وہ بڑا ظلم کرتا ہے، اسلام پھیلا ہی تلوار کے زور پر، نہیں، جو اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے، جو لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، تو صحابہ ان کو قتل نہیں کرتے تھے، بلکہ جزیہ دینے کے بعد ان کے مال کی، ان کی جان کی، اس کی عزت کی، آبرو کی، اسلام اور صحابہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک جہاد کا تذکرہ کیا، آگے پھر تھوڑا سا اور تذکرہ کر کے اللہ پھر جہاد کا تذکرہ فرمائیں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الحق قول الذین کفروا من قبل، وہ مشابت رکھتے ہیں ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ اللہ ان کو غارت کرے، انا یوفکون، کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، انہوں نے بنا لیا ہے، انہوں نے بنا لی اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب، یعنی یہودیوں عیسائیوں سے اللہ کو مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے درویشوں کو، مولویوں کو، بزرگوں کو، علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، یعنی وہ ان کے درویش کہتے تھے کہ یہ جائز ہے تو وہ جائز سمجھتے تھے، یہ حرام ہے لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے، یعنی جو درویش مولوی نے کہہ دیا وہی۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، ہم نے جن بزرگوں کو ہم جن کو بہت پہنچی ہوئی سرکار اور ہستی سمجھتے ہیں، ہم نے بھی تو ان کو اللہ کے ہاں رب بنا لیا ہے نا۔ سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، ہم ان کو سامنے سجدہ کرتے ہیں، فریاد اللہ رب العالمین سے کی جاتی ہے، ہم ان کے سامنے کرتے ہیں، اور نظر نیاز اللہ کے لیے ہم ان کے لیے کرتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کو بنا لیا، تو اس گناہ میں ہم بھی یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ برابر ہیں۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ بنا لیا تھا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا،
حالانکہ وہ حکم نہیں دیے گئے تھے مگر وہ عبادت کریں ایک اللہ کی، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ پاک ہے اما ہر اس وصف سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے، اپنے منہوں سے وہ اللہ کے نور کو، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَ اللَّهُ، اور وہ اور انکار کرتا ہے اللہ، الا مگر ان یتم نورہ، کہ وہ پورا کرے گا اپنے نور کو، اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلی، اپنے تمام کے تمام دینوں پر، تمام کے تمام دینوں پر۔ اللہ نے جہاد اس لیے فرض کیا تھا، اور جہاد کی فرضیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ اس جہاد کے ذریعے باقی تمام کے تمام ادیان کا خاتمہ کر کے ایک دین کو ساری دنیا پر غالب کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بہت سے علماء درویش، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے کے ساتھ۔ ان کے جو مولوی تھے نا، وہ بھی لوگوں سے مال لے کے کھاتے تھے باطل طریقے سے۔ ان کے جو بزرگ تھے، مشائخ تھے، علماء تھے، درویش تھے، وہ لوگوں سے ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے مال لے کر کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو ہم میں سے بھی تو بہت سے ایسی دکانداریاں موجود ہیں جو لوگوں کے مال لے کر کے باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ بڑے غریب لوگ جنہوں نے اس لائن کو، اس شعبے کو اختیار کیا اور بزرگی کے راستے پہ اپنے آپ کو لگایا، کبھی ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، کبھی ان کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو بزرگ، مشائخ، اور اپنے آپ کو ولی کامل، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ لیا، لوگوں نے ان کی جھولی میں اتنے پیسے ڈالے اور لوگوں سے انہوں نے اتنے اتنے پیسے طلب کیے کہ آج ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس ہے۔ یہ بہت بڑا ہمارے ہاں ایک فتنہ آج کل جس کا تعاقب ٹی وی پہ بھی کیا جا رہا ہے، یہ وہ ایک بندہ ہے جس کا وہ بادشاہ سرکار، کیا اس کا نام ہے، وہ شف شف والی سرکار، آپ اس کے بارے میں پڑھیں کہ اس وقت وہ اربوں کھربوں روپے کا مالک ہے، اس کی جائیدادیں ہیں، پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ اس نے پراپرٹیاں بنا کے رکھی ہیں، اور آپ اگر اس کا لائف سٹائل چیک کریں تو وہ کسی وزیر اعظم سے کم نہیں ہے۔ تو یہ اتنا پیسہ کہاں سے لیا اس نے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں سے ہی اس نے مال حاصل کیا نا۔ ویسے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کوئی 10-15 سال پیچھے جائیں، تو اس کا نام تک نہیں ہوتا تھا، اور کیا پتا کہ وہ اس کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو، آج وہ لاکھوں، کروڑوں میں، اربوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں سے باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ انہیں دردناک قسم کے عذاب کی بشارت دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا اس سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں، اس سونے اور چاندی کو اللہ جہنم میں پھینکے گا، فتقوی بہا جباہہم، تو داغا جائے گا ان سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو پتہ کیا کہے جائے گا؟ جب یہ سونا اور چاندی کو اللہ جہنم کی آگ میں تپا کر کے لوگوں کے جسموں پر لگائیں گے، پھر اللہ کہیں گے ہذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اپنے آپ کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم مزہ چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کا اللہ کے نزدیک جو تعداد ہیں وہ 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں جو اللہ کی کتاب میں مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن ہی سارا کچھ ہے، حدیث کچھ نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، لیکن ان مہینوں کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حدیث کو ہم نہیں مانتے کیونکہ حدیثوں میں کچی حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو قرآن اتھینٹک کتاب ہے، لہٰذا قرآن ہی سارا کچھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے ایک بڑا معروف فرقہ ہے قرآنی فرقہ، وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ حدیث میں سے کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں کے اوپر عمل کرنے سے نا متذبذب ہیں، وہ
परेशान रहते हैं कि हदीस जो होती है ना वो चूंकि ज़ईफ भी हो जाती है, लिहाजा हदीस को हम नहीं मानेंगे, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की कलाम है। तो भाई उन लोगों से एक सवाल है जो कहते हैं कुरान ही सारा कुछ है, तो फिर कुरान से 12 महीनों की तादाद निकाल के दिखाइए। नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि कुरान की जो तशरीह हदीस है, जब तक हदीस को नहीं मानेंगे तब तक कुरान समझ नहीं सकेंगे। कुरान नमाज पढ़ने का कहता है, तशरीह हदीस के अंदर है। कुरान ज़कात देने का कहता है, वजाहत हदीस के अंदर है। कुरान हज करने का कहता है, वजाहत हदीस के अंदर है। हम कुरान की एक सूरत पर अमल नहीं कर सकेंगे अगर हम हदीस को उसके मुताबिक नहीं समझेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं 12 महीने हैं अल्लाह की किताब में। जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है, उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जैसा हमने जिक्र किया, मुहर्रम और जुल्कादतुल हज्जा, मुहर्रम और रजब। अल्लाह फरमाते हैं कि इन 4 महीनों में आपने क्या करना है। 4 महीने, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो इन 4 महीनों में अपनी जानों पे जुल्म ना करो, और तुम लड़ो मुशरिकीन से इकट्ठे होके, कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जैसे वो तुमसे इकट्ठे होकर लड़ते हैं। जाहिलियत में भी इन 4 महीनों का बड़ा एतबार किया जाता था। कोई इन 4 महीनों में अपने बाप के कातिल को भी देख लेता कोई मुशरिक, तो वो उसको कत्ल नहीं करता था। वो जानता था कि ये हुर्मत वाला महीना है, तो इसमें हमने लड़ाई नहीं करनी। तो हमारे यहाँ भी तो हुर्मत वाले महीनों की ऐसी बेहुरमती की जाती है कि मुहर्रम का महीना भी तो हुर्मत वाला महीना है ना। अल्लाह फरमाते हैं कि ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, अपनी जानों पे आपने जुल्म नहीं करना। तो हमारे मुहर्रम के महीने में मातम किया जाता है, लोग अपने आप को जख्मी करते हैं, अपने आप के ऊपर जुल्म करते हैं। तो ये मुहर्रम हुर्मत वाले महीने का ये कोई उसकी हुर्मत का तकद्दुस तो नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये काफिर इस हुर्मत वाले महीनों में आपके खिलाफ आके लड़ाई करते हैं, तो फिर आप उनके साथ लड़ाई कर लो। वालम, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकीन के साथ है। इन्नमन नसीउ, दर हकीकत महीनों को आगे पीछे करना ज्यादती है कुफर में। काफिर क्या करते थे कि अगर वो कोई लड़ाई करना चाहते, मिसाल के तौर पे मुहर्रम का महीना है, तो वो सोचते कि हमने इस महीने में लड़ाई करनी है, तो वो ऐलान कर देते कि ये जो मुहर्रम का महीना अभी चल रहा है ना, हम इसको मुहर्रम नहीं तस्लीम करते, हम इसको कोई और महीना बना लेते हैं। लिहाजा बाद में जाके वो किसी और महीने को मुहर्रम, यानी महीनों को आगे पीछे कर देते थे ताकि वो उनमें लड़ाई कर सके। अल्लाह फरमाते हैं महीनों को आगे पीछे करना ये ज्यादती है कुफर में। युदल्लु बिहिल्लदीन कफरू, गुमराह किए जाते हैं उसकी वजह से वो लोग जिन्होंने कुफर किया। युहिल्लूनहु आमन, एक साल इसको हलाल करते हैं और वो हराम कर देते हैं दूसरे साल। यानी अभी मुहर्रम को हराम ही समझते हैं, अगले साल इस मुहर्रम को किसी और जगह पे, किसी और महीनों को मुहर्रम की जगह पे ला करके उसको हलाल कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि लियुवाति इद्दत, ताकि वो पूरी करें गिनती को, मा हर्रम अल्लाह, जो हराम किया अल्लाह ने, फयुहिल्लु मा हर्रम अल्लाह, तो वो हलाल कर लेते हैं जिसे अल्लाह ने हराम किया है। ज़ुय्यिन लहुम सू अमालिहिम, मुज़य्यन कर दिए गए उनके लिए उनके बुरे अमाल। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिर कौम से को हिदायत नहीं देता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, मालकुम, तुम्हें क्या है, इदा क़ील लकुम, जब तुमसे कहा गया कि इनफिरू उनफिरू इनफिरू फी सबीलिल्लाह, कि तुम निकलो अल्लाह के रास्ते में, इस्ताकल तुम इलल अर्द, तुम बोझल हो जाते जमीन की तरफ। अरदी तुम बिल हयात दुनिया, क्या तुम खुश हो गए हो दुनिया की जिंदगी पर आखिरत में। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, तो नहीं है फायदा दुनियावी जिंदगी का आखिरत के मुकाबले में मगर बहुत थोड़ा। ये आयत मुबारक अल्लाह ताला ने उस वक्त नाजिल की जब तबूक की लड़ाई का तज़किरा था। आपको पता है कि तबूक जो था वो मदीना मुनव्वरा से बहुत ज्यादा सफर था। तबूक की जब लड़ाई हुई थी तो ये सख्त गर्मी में थी, इतनी गर्मी थी कि सहाबा के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल था। और तबूक जो लड़ाई जो मकाम था वो मदीना से इतना दूर था, तकरीबन 600 मील का सफर था। अब 600 मील का सफर, भाई तब जहाज नहीं होता था, जहाज नहीं होता था, गाड़ियां नहीं होती थी। सहाबाई किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के पास तो पूरी सवारियां नहीं थी, यानी उनके पास घोड़े भी थोड़े थे, ऊंट भी थोड़े थे। लेकिन अल्लाह ने कह दिया था कि भाई निकलो, जिहाद के लिए निकलो। अब अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें क्या मसला है कि मैंने तुम्हें कहा जिहाद करो और तुम जमीन की तरफ बोझल होते चले जा रहे हो कि भाई हमारी जमीन है, फसल पक चुकी है। और ये ऐसा मौका था कि सहाबाई किराम की फसलें पक चुकी थी, फसलें पक चुकी थी।
اور فصلوں کی کٹائی کرنی تھی اور وہی سارا سال پھر کھانا ہوتا تھا، تو اوپر سے اللہ نے اتنا بڑا امتحان لے لیا کہ بھائی آپ نے جانا ہے، ہر صورت جانا ہے، جس کے پاس سواری ہے وہ بھی جہاد کے لیے جائے گا، اور جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ اس کا اہتمام کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اور آخرت کے مقابلے میں تم دنیا سے بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو تم میں سے آخرت کو چاہتے ہیں۔ اگر نہیں تنفرو، تم نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک قسم کا عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور وہ تبدیل کر دے گا کسی قوم کو تمہارے علاوہ، یعنی اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور قوم لے آئے گی۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا اللہ کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے، یعنی اللہ نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اب تم اللہ کا بگاڑ نہیں سکتے، ہر صورت تمہیں جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الا تنصروہ، اگر نہ تم نے مدد کی اس کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے وہ مدد کی اس کی، اذ اخرجہ الذین، جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، ثانی اثنین، اذ ہما، وہ دوسرا تھا دو میں سے، اذ ہما فی الغاری، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر تبوک کی لڑائی میں آپ نے میرے نبی کا ساتھ نہ دیا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کی مدد کر ہی لیتا ہے۔ جب ہجرت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت نبی کی مدد کی تھی نا، تو یہ دونوں غار میں تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، دونوں غار میں پھنس چکے تھے، دشمن قریب آ چکا تھا، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں کون بچائے گا، دشمن تو ہمارے قریب ہے، تو نبی اس کو کہہ رہا تھا لا تحزن، تم نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنی سکینت نازل کی، اس نے قوت دی اسے ایسے لشکر کے ساتھ کہ جسے تم نے نہیں دیکھا تھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے ان لوگوں کی بات کو نیچے کر دیا جنہوں نے کفر کیا تھا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات ہی بلند تر ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ لہذا انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے بھی اور بھاری بھی، یعنی تمہارے پاس تھوڑا سامان ہے نا پھر بھی نکلو، تمہارے پاس زیادہ سامان ہے پھر بھی نکلو، اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا مال جلدی ملنے والا، وسفرا قاصدا، اور سفر درمیانہ، لتبعوک، تو تم ضرور پیروی کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تبوک تو ویسے 600 میل کے فاصلے پر ہے نا، اگر یعنی قریب جا کے تم نے لڑائی کرنی ہوتی، پھر تمہیں وہاں سے مال بھی ملتا، غنیمت بھی ملتی، اور سفر بھی بہت تھوڑا سا ہوتا، پھر تم چلے جاتے جہاد کے لیے، وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اور لیکن دور ہو گئی ان پر مسافت، مسافت دور ہونے کی وجہ سے تم جہاد کے لیے نہیں نکل رہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ، ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور آپ کے پاس آپ کے ساتھ جاتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا کہ وہ جھوٹ بولنے والے۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، تو بعض منافقین لوگ ایسے تھے، نبی کے پاس آ گئے، نبی کے پاس آگے کہا کہ ہمارا یہ عذر ہے، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، تو آگے جھوٹے ہیلے اور بہانے نبی کے سامنے رکھ دیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم دل تھے، تو نبی نے ان کو چھٹی دے دی، معاف کر دیا، کہا کوئی بات نہیں، تم جہاد، نے آیت نازل کر دی، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جھوٹ آ کے بول رہے ہیں، عفا اللہ عنک، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے۔ اللہ نے ویسے آپ کو معاف کر دیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو ان کی دلوں کی گہرائیوں کا علم نہیں تھا، اللہ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی میں نے تمہیں تو معاف کر دیا اس وجہ سے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ہے، حتی یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر، الذین، وہ لوگ، صدقوا، جنہوں نے سچ بولا ہے، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹے کو، کم از کم آپ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح عذر کس کا ہے، غلط عذر کون پیش کر رہا ہے، آپ اس چیز کو کم از کم پہلے جان تو لیتے، پھر آپ رخصت دیتے۔ لا یستاذنک، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں گے اپنے مالوں سے، اپنی جان کے ذریعے، واللہ علیم المتقین،
اللہ جاننے والا ہے متقین کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے آپ سے آ کے رخصت منظور کروائی ہے نا، ان میں کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہے۔ جتنے بھی مومنین ہیں انہوں نے آپ سے ابھی تک اجازت مانگی نہیں ہے۔ انما یستاذنک الذین، آپ سے اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، ورتابت قلوبہم، شک میں پڑے ہوئے ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تردد کر رہے ہیں کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، جائیں گے اتنا سارا نقصان ہوگا۔ تو وہ آپ سے جن لوگوں نے چھٹی لی ہے نا، وہ صرف اور صرف کافر لوگ ہیں، منافق ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو ضرور وہ تیار کرتے ان کے لیے کچھ سامان۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کے اٹھنے کا، فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے ان کو سست کر دیا ہے۔ وکیل، اور کہہ دیا گیا اقعدوا، تم بیٹھے رہو مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو نہیں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ ویسے تو یہ بچ گئے ہیں بظاہر، لیکن اصل یہ کہ جہاد کرنے کی بھی تو اللہ ایک کسی کو توفیق دیتا ہے نا، تو اللہ نے ان کے جہاد پہ جانے کو پسند ہی نہیں کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، یعنی اگر وہ جہاد میں تمہارے ساتھ شامل ہو کے نکلتے، ما زادوکم اللہ خبالا، نہیں وہ زیادہ کرتے مگر تمہارے لیے خرابی ہے، ولا اوضعوا خلالکم، اور وہ ضرور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے، فیکم، تم میں سے، سماعون لہم، وہ کان لگاتے ہیں ان کی باتوں کو، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن جو منافق پیچھے رہ گئے ہیں نا، اگر یہ آپ کے ساتھ جہاد پہ نکل بھی جاتے تو انہوں نے صرف اور صرف فتنہ برپا کرنا تھا۔ ممکن ہے راستے میں کہتے نبی یہ تو جہاد بڑا مشکل ہے، ممکن ہے وہ باقی لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو جہاد کے خلاف کر دیتے، تو بہتر ہے کہ یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، البتہ بلا شبہ چاہا ان لوگوں نے فتنہ ڈالنا، من قبل، اس سے پہلے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق پہلے بھی فتنہ ہی ڈالتے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور الٹ پلٹ کر دیے ہیں انہوں نے تیرے لیے کئی سارے معاملات، حتیٰ یہاں تک کہ آ گیا ہے حق اور غالب ہو گیا ہے اللہ کا حکم، وہم کارہون، اور ناپسند کرتے ہیں۔ ومنہم من یقول، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یقول کہتا ہے، اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، مجھے، ولا تفتنی، اور آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالو۔ یہ منافقین میں کوئی ایسے لوگ تھے جو بڑے خطرناک اور بڑے خبیث قسم کے لوگ تھے۔ روایت ایک بیان کی جاتی ہے اس حدیث، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے، حسن درجے کی روایت ہے۔ ایک منافق تھا، جد بن قیس اس کا نام تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے ہیلے اور بہانے منافقوں کے کیسے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں جہاد پہ نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں رومی عورتیں ہیں، اور رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں اگر اس زرزمین پہ چلا گیا، میں نے کسی رومی عورت کو دیکھ لیا تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے مدینہ میں رہنے دیں، میں جہاد نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالو، اللہ خبردار، فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ خود گر چکا ہے، جو جہاد کرنے کے لیے نہیں جا رہا اور تیار نہیں ہو رہا، وہ تو بندہ خود فتنے میں ہے، اور وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خود فتنے میں گرا ہوا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کا۔ ان تصب کا حسنۃ، اگر پہنچتی ہے نا آپ کو کوئی بھلائی، تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے۔ مومنوں کو جب بھی کوئی فائدہ پہنچتا، کافروں کو، منافقوں کو بہت غصہ آتا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی پہنچے مصیبت، یقولو، کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، ہم نے احتیاط پکڑ لی تھی اپنے معاملے میں اس سے پہلے ہی۔ یعنی مسلمانوں کو اگر کوئی بظاہر شکست ہو جاتی نا، تو کافر منافق کہتے کہ اچھا ہوا کہ ہم گئے ہی نہیں، ہم نے احتیاطی تدبیر پکڑ لی تھی، ہم مدینہ ہی میں رہے تو یہ بہتر ہو گیا کہ ہم بچ گئے۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھرتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی نقصان، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے، وہ ہمارا رب ہے۔ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل، کہہ دیجئے، حل نہیں تربصون، تم انتظار کرتے بنا ہمارے بارے میں، الا احدى الحسنیین، مگر ایک کا دو بھلائیوں میں سے،
اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے حق میں کہ پہنچائے تمہیں اللہ عذاب اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں میں۔ یہ جو منافق ہے نا، ہم ان کے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک انتظار یہ، یا تو اللہ خود ان کے اوپر عذاب بھیج کے ان کو ختم کر دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے ہمارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب پہنچائے۔ فتربصوا، تم انتظار کرو، ان معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجیے انفقوا طوعا، تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض منافق کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی ہم جہاد تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہمارے پیسے لے لو، یہ کسی صحابی کو دے دو، وہ اس کا گھوڑا لے لے، سواری لے لے، زادرہ لے لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم خوشی سے کوئی مال اللہ کے راستے میں دو یا خوشی سے نہ، لن یتقبل منکم، تم سے یہ تمہارا عمل قبول کیا ہی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم تو نافرمان قوم ہو۔ وما منعہم، اور نہیں مانے ہوئی ان سے کوئی چیز، ان تقبلا، کے قبول کیے جائیں ان سے ان کے صدقات، الا مگر یہ کہ انہم کفروا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ ان کے صدقے کو کیوں قبول کرے؟ وہ بھی رسول، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، نہ وہ نماز کو آتے ہیں، الا وہم کسالى، مگر بہت سستی کرتے ہوئے، ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے، الا مگر وہم کارہون، اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی جب خرچ کرنے کی باری آئے تو بڑا پریشان سا ہو کے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم، تو نہ حیرت میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، صرف اللہ رب العالمین چاہتا ہے، لیعذبہم، کہ وہ ان کو عذاب دے، بہا، اس کے ذریعے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وتدحقا، اور نکلیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، ویحلفون، اور وہ قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی، انہم لمنکم، کہ وہ ضرور تم ہی میں سے ہیں، ویسے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مومن ہی ہیں، وما ہم منکم، اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، لا یجدون ملجأ، اگر وہ سب پائیں کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا غاریں، او مدخلن، یا گھسنے کی جگہ، لولو، تو وہ لوٹ جائیں، الیہ، اس کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ رسیاں توڑا رہے ہیں۔ یہ منافق جو در حقیقت اندر سے کافر اوپر سے مسلمان، یہ آپ کے پاس جو ابھی تک موجود ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو کوئی بھاگنے کی جگہ مل جائے، کوئی غار مل جائے، تو یہ آپ سے ایسے دوڑیں جیسے کوئی بندہ کسی سے رسیاں توڑا کے نہیں بھاگتا، یہ ایسے آپ سے بھاگ جائیں۔ ومنہم، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یلمزک فی الصدقات، جو صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، فإن اعطوا منها رضوا، اگر وہ دیے جائیں راضی ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ دیے جائیں تو راضی نہیں ہوتے، اذا ہم یسخطون، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس آدمی کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے اپنے اپنے حساب سے لوگوں کے درمیان مال کو تقسیم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، کوئی نیا مسلمان ہوتا نا بندہ، تو اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ مال دے دیتے تھے۔ تو ایک منافق بندہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ کام لیں، آپ لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں، یعنی میں لوگوں کے درمیان اگر انصاف نہیں کرتا تو پھر کون ہے جو لوگوں کے درمیان انصاف کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی، میں اس کی گردن نہ اتار دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ان کو مال دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی رہتے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں کافی ہے اللہ، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، عن قریب ہم دیں گے اسے اپنے فضل سے، عن قریب اللہ ان کو اپنے فضل سے اور دے دے گا۔ نبی نے جتنا دے دیا اس پہ قناعت کر لیتے نا، تو اللہ بعد میں ان کو زیادہ بھی دے دیتا، اس کا رسول بھی، اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، جو صدقات ہیں وہ محتاجوں کے لیے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مصارف، صدقہ آپ نے دینا ہو، زکوٰۃ دینی ہو، یہ محتاجوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہیں، اور جو ان کے اوپر عامل ہیں، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، ان کو وصول کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور الفت ڈالنی مقصود ہو ان کے دلوں میں، یعنی کسی عیسائی کو آپ زکوٰۃ دے دیں اس وجہ سے کہ ممکنہ وہ اسلام کے قریب آ جائے، وفر رقابی، گردنوں کے چھڑانے میں، اور تاوان ادا کرنے والوں کے لیے،
کسی کو کوئی چٹی پڑ گئی یا بہت زیادہ اور وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں اللہ کے راستے میں۔ مراد اس سے جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ اپنی سبیل مسافروں کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، فرض ہے۔ اللہ علیم الحکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ومنہم، ان میں سے، الذین، وہ لوگ بھی ہیں، یؤذون النبی، جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ویقولون، کہتے ہیں، ہوا اذن، یہ کان کا کچا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اذن خیر لکم، وہ کان ہے بھلائی کا تمہارے لیے۔ نبی کے بارے میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کانوں کا بہت کچا ہے، جس کی بات سنتے ہیں اس کے مطابق کر لیتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے نرم تھے، کافروں کی، منافقوں کی بات سن کے آپ خاموش ہو جاتے تھے، تو زیادہ ان کے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے نبی کو اتنا برا بھلا کہہ دیا اور کہا کہ نبی جو ہے نا، یہ کان کا کچا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی کی بہت بڑی خامی ہوتی ہے، اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں کان ہوں تو کم از کم بھلائی کا کام ہو نا تمہارے لیے، میں اگر کان ہوں تو میرے اندر بھلائی ہے۔ یؤمن باللہ، وہ تمہارے، وہ یقین رکھتا ہے اللہ پر، یقین رکھتا ہے مومنوں کی باتوں پر، یعنی مومنوں کی باتیں مانتا ہے، اللہ کی باتیں مانتا ہے، تو کم از کم بہتر لوگوں کی باتیں مان رہے نا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ جو اعزاز دیے گئے، اللہ اور رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیردوکم، تاکہ وہ راضی کریں تمہیں، واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں، ان کنتم، ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہے۔ یہ آپ کے سامنے تو آپ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ انہ من یحادد اللہ، کہ بے شک جو مخالفت کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق اس بات پہ کہ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل کر دی جائے ان پر کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، خبر دے انہیں اس کی جو ان کے دلوں میں ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل ہوتی تو منافقین ڈر جاتے، منافقوں کو لگتا ہے کہ شاید اللہ ہمارے دلوں کے جو راز ہے نا وہ نبی کو بتانے والا ہے، یعنی ان کو ہمیشہ ڈر ہی لگا رہتا تھا۔ کل، کہہ دیجئے، تم مذاق اڑا لو، اللہ نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے اس کو جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان قریب تو اللہ رب العالمین جو تمہارا نفاق ہے نا وہ واضح کر ہی دے گا۔ ولا ان سالتا ہوں، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، انما کننا نخوض، ہم تو شغل کی باتیں کرتے ہیں اور دل لگی کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ تم شغل لگاتے ہو، اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، یعنی اگر کوئی منافق کوئی دو نمبر بات کسی کی پکڑی جاتی نا تو منافق کہتا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ ان سے کہیے اللہ رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا، تم عذر پیش نہ کرو، تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، اگر ہم بھی معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے، کانوا مجرمین، وہ جرم کرنے والے لوگ، المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، ان میں سے بعض میں سے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں ان کو برائی کا، منع کرتے ہیں نیکی سے، وَيَقْبِضُونَ، اور وہ بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، خرچ نہیں کرتے، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا ہے، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق جو ہیں وہی نافرمان ہے، وعد اللہ المنافقین، وعدہ کہ اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، کافروں سے، جہنم کی آگ کا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہی حسبہم، وہ کافی ہیں انہیں، ولعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان کے لیے، ان پر، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم میں طاقت سے بھی، قوت میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، اولاد میں بھی، فاستمتعوا بخلاقہم، تو تم سب فائدہ حاصل کر چکے ہو اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، پھر تم نے فائدہ حاصل کیا اپنے حصے سے، کما استمتع الذین، جیسے فائدہ حاصل کیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے فضول باتوں میں تم الجھے رہے ان لوگوں کی طرح جو انہوں نے فضول باتیں کی تھی، یہی لوگ ہیں ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی میں، آخرت میں یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا نہیں آئی ان کے پاس نبأ، خبر، الذین، ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح تھی، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم، مدین والے، اور الٹی ہوئی بستیوں کی، اتتہم رسلہم، ان کے پاس رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم،
تو نہیں ہے اللہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض دوست ہیں بعض کے، یعنی مومن مرد اور عورتیں ہی آپس میں دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، ان قریب یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رحم فرمائے گا ان کے اوپر۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ خوب بہت زیادہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے مومنہ عورتوں سے، کس کا وعدہ؟ جنات، ایسے باغات کا کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مکانوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وہ مکان کہاں پہ ہیں؟ ہمیشگی کے باغات میں۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشنودی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ من اللہ اکبر، جو اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے۔ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہے اور جو منافقین کے ساتھ جہاد ہے، دونوں جہاد میں فرق ہے۔ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد بالسیف ہوتا ہے، یعنی ان کو تلوار کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ منافقوں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ ان کے ساتھ جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ساتھ ان کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے اوپر جو حدود ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں، یا ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا کلوز کیا جاتا ہے۔ تو آپ کافر اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان کے اوپر۔ ومأواہم جہنم، جہنم ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، نہیں انہوں نے وہ بات کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کلمہ کفر کہہ چکے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر بھی کر لیا ہے، وَهَمُّوا، انہوں نے ارادہ کیا، بما، اس کا، لم ینالو، نہیں وہ حاصل کر سکے، وما نقموا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، اللہ مگر یہ کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ہوگا ان کے لیے بہتر، لہم، ان کے لیے، وَإِن يَتَوَلُّوا، اگر وہ منہ موڑ لیں، يُعَذِّبُهُمُ اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا، اس دنیا، دنیا کی زندگی میں، آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّنَ الْأَرْضِ مِّن وَلِيٍّ، اور نہ ہوگا ان کا زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لَإِنْ، اگر، آتانا، اس نے ہمیں، اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے مال، یعنی کچھ منافق ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اگر اللہ ہمیں مال دے گا نا، لنصدقن، ہم ضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم، پھر جب دے دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، بخلوا بھی، تو اس میں بخیلی کرنے لگے، وتولوا، اور وہ پھر گئے اپنے وعدے سے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ روح گردانی اختیار کرنے والے ہیں۔ فاعقبہم نفاقا، تو اس نے سزا دی ان کو نفاق ڈال کے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یومی، اس دن تک، یلقونہ ہو، جس دن وہ ملیں گے اس سے، بما، اس وجہ سے، اخلف اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، ما وعدوہ، جو ان سب نے وعدہ کیا تھا اس اللہ تعالیٰ سے، وما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے معلوم نہیں ہوا، انہیں معلوم نہیں ہوا کہ ان اللہ یعلم سرہم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے راز کو، ان کی سرگوشیوں کو، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یقین اللہ خوب غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین، وہ لوگ جو تان کرتے ہیں، المطوعین، خوش دلی سے خیرات کرنے والوں کے بارے میں، من المومنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، ان کے صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، سوائے اپنی محنت مزدوری کے، فیسخرون منہم، تو وہ مذاق کرتے ہیں ان سے۔ منافقوں کا حال یہ تھا کہ جب کوئی بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آتا تو منافق دیکھتے کہ اس نے اتنا زیادہ مال اللہ کے راستے میں دے دیا، تو منافق کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تو اتنے مال کی ضرورت نہیں تھی، لہذا تم نے اتنا زیادہ مال اللہ کے راستے میں کیوں دیا ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ غریب آدمی ہوتا، وہ محنت مزدوری کرتا، جتنے تھوڑے سے پیسے اس کو ملتے، وہ تھوڑے سے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا، تو منافق انہیں کہتے کہ اللہ اتنا بڑا ہے اور اللہ کو تمہارے یہ تھوڑے سے مال کی ضرورت نہیں ہے تو تم نہ دیتے۔
یعنی وہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، یعنی جو زیادہ خرچ کرتا اس کا بھی مذاق اڑاتے کہ اللہ کو تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ غنی ہے، اور جو تھوڑا مال خرچ کرتا اس کا مذاق اڑاتے کہ اتنا بڑا اللہ ہے، تم تھوڑے سے پیسے اللہ کو دے رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، اللہ نے بھی ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کیا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ استغفر لهم، آپ بخشش مانگیے ان کے لیے یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیے، برابر ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ بخشش مانگے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ بڑی معروف آیت ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ رئیس المنافقین، جب عبداللہ بن ابی مرا تھا جو منافقوں کا سردار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے آگے آگے کھڑے ہو گئے، کہا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس نے فلاں موقع پہ ہمیں نقصان پہنچایا، فلاں موقع پہ نقصان پہنچایا، فلاں موقع پہ نقصان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس کا اختیار دے دیا ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں۔ پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا، کہا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے نا، اس کے لیے استغفار کریں گے، یہ اتنا منافق ہے، ہمیشہ نفاق میں رہا، اور اس نے صحابہ کرام میں ہمیشہ پھوٹ ڈالنے کی کوششیں کی ہیں، میں اس کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ ذالک، یہ بینہم، اس وجہ سے کہ کفروا باللہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہوئے پیچھے چھوڑے جانے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ اور اس کے رسول کے، وکرہوا، انہوں نے ناپسند کیا کہ ان یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے نا، پیچھے رہ گئے، تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہم جہاد پہ نہیں گئے، بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ تو وہ آپس میں کیا کہتے تھے؟ لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں نہ نکلو، یہ تبوک بہت گرمی میں ہوا تھا، تو گرمی میں گھروں سے نہ نکلو۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہیے نارو جہنم اشد حرن، جو جہنم کی آگ کی سختی ہے نا، جہنم کی آگ کی جو گرمی ہے، وہ دنیا کی گرمی سے کہیں سخت ہے۔ لو کانو یفقہون، اگر وہ سمجھتے، یعنی اللہ نے دینی تو ان کو جہنم ہے، یہ دنیا میں گرمی سے بچ کے آخرت کی جو گرمی ہے اس سے تو نہیں بچ سکتے نا۔ فلیضحکوا قلیلا، چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور زیادہ روئیں، کیونکہ انہوں نے گناہ بہت بڑا کیا ہے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے کے نبی کو پیچھے بیٹھ گئے، جزاءً، یہ بدلے میں ہے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، پھر اگر واپس لے کر آئے آپ کو اللہ کسی گروہ کی طرف ان منافقوں میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، تو وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، للخروج، جنگ سے نکلنے کی، آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا، ہرگز تم نہیں نکلو، معیہ، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی، ولن تقاتلوکم، اور ہرگز نہیں تم لڑو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے، انکم رضیتم بالقعود، تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کر لیا ہے نا پہلی مرتبہ، فقعدوا مع الخالفین، تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب اگر تم نے جہاد پہ میرے ساتھ نہیں جانا تو تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد پہ نہیں جاؤ گے، تم ہمیشہ پیچھے ہی رہو گے۔ ولا تصلی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، آپ نماز جنازہ نہ پڑھیے، اللہ احدین، کسی ایک پر، منہم، ان منافقوں میں سے جو مر جائے، کبھی بھی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ ولا تقم علی قبرہ، اور نہ آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں، انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالہم، اور نہ اچھے لگیں آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا، ان کے ذریعے دنیا میں، وتدھاکا، اور وہ نکلیں اپنی جانیں، اور وہم کافرون، اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ ان منافقوں کو دنیا میں مال، دولت، اولاد وغیرہ دے کے یہ ان کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب ان کی روح نکلے تب یہ حالت کفر میں ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جائے کوئی سورت، ان آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اللہ پر، وجاہدوا مع رسولی، اس کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو استأذانہ کا، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول منہم، ان میں سے حیثیت والے لوگ، جب بھی جہاد کی بات ہوتی ہے
تو منافقین میں جن کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ وقالو، وہ کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں چھوڑ دے، نکم مع القاعدین، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رضو، وہ راضی ہو گئے، بِأَنْ، اس بات پہ کہ یکون مع الخوالف، کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یعنی انہوں نے جہاد پہ جا کے مردوں کے برابر نہیں ہوئے، بلکہ پیچھے رہ کے وہ عورتوں کے ساتھ ہو گئے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ پیچھے رہنا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پیچھے جہاد سے رہنا ان کی کامیابی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور سب نے جہاد کی اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، یہی لوگ ہیں کہ بھلائیاں ان کے لیے، واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اعد اللہ لہم، تیار کیے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون، اور آئے بہانہ کرنے والے دیہاتیوں میں سے، لیؤذن، تاکہ اجازت دی جائے، لہم، ان سے۔ بعض دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی جہاد سے آپ اجازت دیجئے۔ وقعد الذین، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جٹلایا اللہ کو اور اس کے رسول کو، سیصیب، عن قریب پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، دردناک قسم کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے لوگ رہے ہیں ان کو گناہ ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جہاد پہ نہ بھی جائیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ لیس علی الضعفاء، کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو کمزور ہیں۔ ولا علی المرضى، مریضوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی الذین لا یجدون، اور نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے کہ وہ نہیں پاتے ما، جسے ینفقون، وہ خرچ کریں، ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہ، جن کے پاس سواری ہے، نہ ان کے پاس زادرہ ہے، ان کے لیے بھی۔ اذا نصحوا للہ، ہاں جب وہ خیر خواہی چاہیں اللہ اور اس کے رسول کی، جب اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی چاہیں، پھر ان کا کوئی شرعی عذر ہو کہ وہ جہاد پہ نہ جا سکیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ما علی المحسنین، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر، من سبیل، کوئی اعتراض کا راستہ۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ ہے، اذا ما اتوا، جب وہ آئیں آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سواری دیں انہیں، قلتا، آپ نے کہا، لا اجد ما احملہم علیہ، نہیں پاتا جس پر میں سوار کروں تمہیں، تولوا، وہ لوٹے، واعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھوں سے، اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے، حزنا، غم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صحابہ جن کا دل کرتا تھا کہ وہ جہاد پہ جائیں لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، وہ آپ کے پاس آتے تھے کہ نبی ہمیں سواریاں دیں، ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو کیا کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ جن پہ میں آپ کو سوار کروں۔ اور وہ صحابہ اتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ وہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے کہ ہم جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم گھوڑا خرید سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مخلص صحابہ کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ یجدو، نہیں وہ پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں۔ انما السبیل علی الذین یستغنون، اعتراض کا راستہ اور گناہ ان لوگوں پہ ہے جو وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہم اغنیا، حالانکہ وہ مالدار ہیں، منافق ہیں۔ رضو، وہ راضی ہو گئے بھی اس بات پہ کہ ان یکونوا مع الخوالف، کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، تو وہ صحیح بات کو نہیں جانتے۔